سورہ جن اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے۔ آپ بہت پریشان تھے۔ طائف میں لوگوں نے اسلام کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا اور آپ پر پتھر مارے تھے۔ واپسی میں آپ نخلا نام کی جگہ پر ٹھہرے جہاں آپ نے قرآن کی تلاوت کی۔ اسی وقت کچھ جنہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ اس واقعے کے بعد سورہ جن نازل ہوئی۔ اس سورہ کے نازل ہونے کا وقت نبوت کے 10ویں سال کے آس پاس مانا جاتا ہے، یعنی ہجرت سے لگ بھگ 2-3 سال پہلے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ جنہوں نے کہا کہ وہ پہلے آسمان میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب آسمان سخت پہرے داروں اور انگاروں کی چٹانوں یعنی ٹوٹتے تاروں سے بھرا ہوا ہے، جس سے وہ اب خبریں نہیں سن سکتے۔ انہوں نے یہ بھی مانا کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ گمراہ۔ جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اس نے ہدایت کا راستہ پا لیا، اور جو سرکش رہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کی وحی آئی ہے کہ کچھ جنہوں نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو جا کر کہا کہ ہم نے بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ جو بہت اچھی بات کی رہنمائی کرتا ہے، بس ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہ بنائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، کسی کو اس نے اپنی بیوی نہیں بنایا اور کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ ہمیں بہت سے بیوقوف ہیں جو اللہ کے بارے میں بناوٹی باتیں کہا کرتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور ہم تو اب تک یہ سمجھتے رہے کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بات بول ہی نہیں سکتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ جناتوں سے پناہ مانگنے لگے تو ان کی وجہ سے جناتوں کا پارا اور چڑھ گیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ جیسا تم سمجھ بیٹھے تھے ویسا ہی انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کسی کو زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اور ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو پایا سخت چوکی پہرا اور شعلہ مارنے والی آگ کی چٹانوں سے بھرا پڑا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور ہم اس کے پہلے وہاں سے خاص فاصلے پر بیٹھک بنا کر خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب کوئی جائے تو انگاروں کی چٹانوں کا قافلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ نئی صورتحال کے مطابق
زمین پر بسنے والوں کے لیے کسی نقصان کا فیصلہ کیا گیا ہے یا ان کے پالنہار نے ان کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہمارے درمیان بھی کوئی نیک ہے تو کوئی اس کے علاوہ ہے، ہم بھی کئی طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، ہم یقین کر چکے ہیں کہ زمین میں کہیں بھاگ کر بھی ہم اللہ کے مقابلے میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور ہم نے جب ہدایت کی بات سن لی ہے تو اس پر ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جو کوئی اپنے پالنہار پر ایمان لایا تو اسے کسی نقصان یا ناانصافی کا خطرہ نہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، ہمیں بہت سے مسلمان ہیں اور بہت سے گمراہ ہیں، جو اسلام میں آ گئے تو انہیں چھٹکارا مل گیا اور بھلائی کی راہ پر چل پڑے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو لوگ غلط راستے پر چلے تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، سن لو اگر سیدھے طریقے پر جم کر رہتے تو ہم ان کو چھلکتا ہوا صاف پانی پلاتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے، جس نے اپنے پالنہار کی یاد سے منہ پھیرا تو اسے عذاب کی چڑھائی پر چڑھتے ہی رہنا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدے صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ کے ساتھ دعا میں کسی ایک کو بھی مت پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا کہ صرف اللہ کو دعا میں پکارے گا تو یہ لوگ اس کے آس پاس بھیڑ لگا کر گھیرا ڈالنے لگے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں مانتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے حق میں کسی نقصان یا بھلائی کا اختیار نہیں رکھتا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو بھی اللہ کے سوا کہیں کسی ایک کا بھی سہارا نہیں مل سکتا، اور اللہ کے سوا کہیں بھی پناہ کی جگہ میں خود بھی نہیں پا سکتا۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ہاں لیکن اللہ کے حکم اور اس کے پیغام کا پہنچا دینا میرے ذمے ہے، سو اب جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو
تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور اس کو آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہونا ہے۔ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جو وعدہ ان سے کیا جاتا تھا، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور تھے اور کس کی گنتی تھوڑی تھی۔ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں بتا سکتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا میرے پالنہار نے اس میں کچھ فاصلہ رکھا ہے۔ عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا۔ وہی غیب کی بات جانتا ہے اور غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ ہاں مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے تو اس کے آگے اور پیچھے پہرے دار اور حفاظتی دستے تعینات کر دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ پہنچانے والوں نے اپنے رب کے پیغام کو برابر ٹھیک ٹھاک پہنچا دیا، اور سب کے علم کی اللہ نے حد بندی کر دی ہے، اور ایک ایک چیز کو اللہ نے اپنی گنتی میں محفوظ کر رکھا ہے۔